السلام علیکم. تو ہم دوستوں سے اس وقت میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ایک میری کچھ اپنی لرننگ اور ریسرچ ہے اباؤٹ قیام اللیل. تو کچھ ٹرمز ہیں جو کہ رمضان میں بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ قیام اللیل، تو تراویح اور تہجد اور جو وطر. تو ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور عام کوشچن ہوتا ہے کہ جو ہمارا اکثر بحث بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کے درمیان کہ اتنی تراویح پڑھنی چاہیے یا اتنی نماز ہوتی ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا ہسٹوریکل فیکٹس، کیونکہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کوائٹ اسکیٹرڈ ہیں، کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے قیام اللیل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ایون قرآن کے اندر سورہ سجدہ میں جو آیت نمبر 15 to 17 ہے، اس کے اندر بھی تہجد اور یہ جو قیام اللیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میں قرآن میں اس کا ذکر فرماتا ہے. جافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے گھر ہوں گے جس کے اندر بیٹھ کے وہ شخص باہر کی چیزوں کو دیکھ سکے گا دیواروں کے تھرو. تو اس پہ ایک بدو نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفہ جو ہیں، یہ کمرے، یہ محل کس کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان میٹھی ہوگی، جو چیریٹی صدقہ دے گا اور کنٹینیوسلی فاسٹ کرے گا جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ جو قیام اللیل رات کی نماز کا اہتمام کرے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدیقین کے ساتھ، پائس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا روز محشر. اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئندہ مستقبل میں تمام قسم کی ایول چیزوں سے اس کی حفاظت ہوگی. اور اسی طرح مستدرک الحاکم، یہ ایک ارلی آفٹر ہجرہ جو ہے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ شرف جو ہے انسان کا، آنر جو ہے وہ اس میں ہے کہ انسان کا شرف اس میں ہے کہ وہ رات کو قیام کرے. یعنی اگر آپ شریف ہونا چاہتے ہیں اللہ کی نظروں میں تو رات کا قیام بہت ضروری ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ینگ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص ہدایت کی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں رات کی نماز پڑھے بغیر کبھی بھی بستر پہ مت جاؤں، یعنی کہ قیام اللیل. اب قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل شروع ہوتا ہے یعنی عشاء پڑھ لی، اس کے بعد جو بھی نماز ہے وطر سے پہلے وہ 2 4 2 اور 2 اکٹھی کر کے پڑھی جا سکتی ہے، یا 2 2 جیسے کہ احناف کے ہوتا ہے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو یہ قیام اللیل تہجد سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تہجد جو ہے وہ قیام اللیل کی ایک سپیریئر فارم ہے. اور یہ جو تہجد ورڈ ہے یہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا. تہجدہ کہ وہ اٹھا اور اس نے نیند سے اٹھ کر نماز ادا کی، تہجدہ. اور اسی طرح یہ ورڈ پھر تہجد وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے. تو یہ قیام اللیل کی سپیریئر فارم ہے جس میں کہ انسان سوتا ہے، جب سو کر دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کو تہجد کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسکالرس فرماتے ہیں کہ تہجد تھی وہ واجب تھی. ایون جب وہ سفر میں بھی ہوتے تھے، ایون بیماری کی حالت میں بھی وہ تہجد کی نماز ضرور ادا کرتے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ میں تہجد کیسے ادا کروں؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ اسنا اوتر، یعنی کہ 2 2 پڑھ کے پھر اس کو آڈ کر لو. اوتر یہ ہے ورڈ جو وطر ہم کہتے ہیں لفظ، یہ اصل میں نہ قرآن کا ورڈ ہے، یہ صرف احادیث میں آیا ہے. تو اوتر سے ڈرائیو کیا گیا ورڈ وطر، یعنی کہ اس کو آڈ کر لو. یعنی کہ 2 2 پڑھی آپ نے، 4 ملا کے پڑھ لی، 2 2 کی رکعت کر کے، اور آپ نے پھر وطر ادا کیے تو آپ نے 7 رکعتیں ادا کی. تو یہ آپ کی مثال ہے، تھوڑا ایک یونٹ ہے اس کا. یہ آپ 8 پڑھ سکتے ہیں اور اس کو 3 وطر کر کے اوتر کر کے 11 کر دیں. اس طرح سے آپ 12 پڑھ سکتے ہیں، 3 وطر کر کے 15 کر دیں، تو اس کو 20 اور 20 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ ہے جو فرق ہے قیام اللیل اور تہجد میں، بہت بڑا مقام ہے. تو ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں تو جو تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی قیام اللیل اور تہجد کا درجہ دیا گیا ہے اسکالرز نے کہ یہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. تو جو شخص جتنی ادا کر سکے،
4 پڑھ سکے، اس کے بعد وہ وطر پڑھ کے اس کو اوتر کر کے آڈ کر لے، تو اس کی قیام اللیل اور تہجد کی ہو گئی، اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے 10 آیات قرآن کی، 2 یونٹ اور نماز پڑھتے ہیں نا ہم، 2 نفل پڑھتے ہیں، تو جس نے 10 آیت تلاوت کی اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ورڈ غافلین جو ہے یہ ایک پازیٹیو وے میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سارا دن روزے رکھے نماز پڑھی آپ غافل نہیں ہیں۔ غافل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو خاص رحمت قیام اللیل کرنے والوں پر ہے اس سے آپ غافل نہیں ہیں، تو آپ کا نام ان غافلین کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا جس نے صرف 10 آیتیں پڑھی۔ اور جس نے 100 آیتیں، یعنی کہ 10 جو ہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں تو 11 آیتیں بنتی ہیں، اس طرح جس نے 100 پڑھی، کئی سورہ جو ہیں وہ سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، ملا کے آپ نے پڑھ لی، تو جس نے 100 آیتیں 1-2 رکعت میں پڑھی ملا کر، پہلی اور دوسری رکعت میں، اس کا نام جو ہے وہ قانتین میں، قانتین ایک ہائر درجہ ہے غافلین سے اوپر، جو کہ صدیقین اور پائس لوگوں کا، اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر فرماتے ہیں اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی 1-2 رکعت کے اندر، یہ معمول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، کئی صحابہ کا تھا کہ ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے قیام اللیل میں، اور اسی طرح سے کہ 1000 تقریباً 6,500-7 ہزار ٹوٹل جو ہے نا وہ اس میں ورسز ہیں، تو آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کا ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اور اس کے لیے خاص ٹرم یوز ہوتی ہے مکنترین ایک VVIP کا درجہ ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں، عشاء پڑھی جماعت سے، آپ گھر تشریف لائیں، اور اس کے بعد سونے سے پہلے 5-10 منٹ کا کام ہے، آپ نیت کریں، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد 3 وطر پڑھ کے اس کو اوتر کر لیں، آپ کی قیام اللیل ہو گئی، اور آپ کا کتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ تو اگر ہم اس کی سمجھ آ جائے تو ہمارے مفت کے نمبر ہیں، مفت کے پوائنٹس آپ کو مل رہے ہیں جو آخرت میں آپ ہی کے کام آنے ہیں، کسی اور کے اکاؤنٹ میں جانے، یہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جانے، یہ بات یہاں سمجھنے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو یہ محسوس کرے کہ اٹھ نہیں سکے گا، تو وہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد جس وقت بستر پہ جانے لگے اس سے پہلے قیام اللیل ادا کر لے، 2 رکعت 4 اور 3 وطر پڑھ کے پھر سو جائے۔ اور جو تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہو تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اجر اور بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ سوئے اور اٹھے اور اٹھ کر تہجد ادا کرے۔ تو تہجد جو ہے وہ سپریم فارم ہے قیام اللیل کی، اور وطر بھی قیام اللیل ہی کی ایک فارم ہے۔ بیسیکلی آپ اس کو جو قیام اللیل آپ نے جو 2 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں 4 کٹھی پڑھی، تو اس کو آپ نے آڈ کر لیا، اس کو وطر کہتے ہیں۔ تو وطر از پارٹ آف قیام اللیل۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔